جس طرح بلوچ لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے کے لیے تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے اور اس انسانی مسئلے کو عالمی توجہ مل رہی ہے، تو دوسری طرف ریاست پاکستان اس حقیقی مسئلے سے سرگردان کبھی اپنے نمائندوں کی طرف سے اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو دوسری طرف اپنی پوری مشینری لگا کر اس مسئلے کو جھٹلانے اور متنازع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جن میں آج کل چرچا سب سے زیادہ اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ دراصل جو بلوچ گمشدہ افراد ہیں وہ جبری طور پر غائب نہیں ہیں، بلکہ پہاڑوں میں موجود ریاست پاکستان اور اس کے فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کو ویرانوں سے نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ گھروں سے، بازاروں، دفتروں اور تعلیمی اداروں سے لوگوں کو خاص طور پر ان کے اہل خانہ کے سامنے سے جبری طور پر اغوا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر جبری طور پر گمشدہ افراد کے گواہ موجود ہیں اور کچھ کیسز میں تو سی ٹی وی فوٹیج کی صورت میں شواہد بھی موجود ہیں۔ دوسری بات، بہت سے جبری طور پر گمشدہ افراد رہا بھی کیے جاتے ہیں جو زیادہ تر ذہنی جسمانی معذوریت کی صورت میں واپس لوٹائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کئیوں کے بارے میں اہل خانہ کی تحریکیں بھی چلی جا چکی ہیں۔ وہ واپس آنے کے بعد گواہی بھی دیتے ہیں کہ وہ ریاست کے خفیہ اداروں کے اذیت خانوں میں قید بند تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام مسنگ پرسنز مسلح تنظیموں میں لڑ رہے ہیں تو پھر وہ جو معذور حالت میں واپس آتے ہیں تو ریاست اور میڈیا ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں اور کس کے پاس تھے اور انہیں کیوں گرفتار نہیں کرتی؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں سے نہیں بلکہ ریاست کے اذیت گاہوں سے واپس آئے ہیں؟ بلوچستان میں ہر دوسرا شخص جبری گمشدگیوں سے متاثر ہو چکا ہے، چاہے وہ 10 سالہ بچہ ہو، نوجوان ہو یا سفید ریش بوڑھا آدمی، کاروباری شخص ہو، مزدور کسان ہو یا چرواہا یا طالب علم ہو، کوئی بھی اس جبری گمشدگیوں کے شر سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ ان گمشدہ افراد میں سے کچھ لوگ تاحال غائب ہیں اور کچھ لوگ نیم زندہ حالت میں مفلوج ہو کر واپس آئے ہیں، اور جو واپس آتے ہیں ان میں سے کچھ اپنے روزمرہ کی زندگی کو معمول بنانے میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ اس خوف اور صدمے سے جان چھڑا کر باہر ملک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس غیر انسانی مرحلے سے گزرنے کے بعد مسلح تنظیموں میں شمولیت کرتے ہیں۔ ایسے 2 واقعات سامنے آئے ہیں جہاں ماضی میں جبری گمشدہ کیا گیا شخص مسلح تنظیم کے رکن کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ان 2 واقعات کو لے کر ریاستی پروپیگنڈا مشینری یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ مسنگ نہیں تھے۔ اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ان دونوں واقعات میں 2 بلوچوں کو اغوا کر کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جب وہ اغوا ہوئے تو ان کے لواحقین نے ان کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کیا، اور چند ماہ بعد جب وہ رہا کر دیے گئے، ان کے اغوا و رہائی دونوں کی خبریں میڈیا میں تاریخ کے ساتھ موجود ہیں، اور رہائی کے بعد اپنے ساتھ برتے غیر انسانی سلوک کی وجہ سے جس نفرت نے جنم لیا، وہ کب، کہاں، کس مسلح تنظیم کا حصہ بنے اور فدائی عملوں میں شریک ہوئے۔ بجائے اس کے کہ یہ اپنی پوری سورسز مسنگ پرسنز کے معاملے کو متنازع کرنے کے اس سنگین مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر کے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کیا جائے، اور اس مسئلے کے وجود کو جھٹلانے کے لیے ہر روز نئے پروپیگنڈا حربے استعمال کرنے کے بجائے اپنی پالیسیوں اور قانون سازیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات پر سوچیں کہ اگر کسی شخص کو ماورا عدالت جبری طور پر گمشدہ کر کے ان کو انسانی سوز اذیتوں سے گزار دیں گے تو اس پر کیا رد عمل آئے گی؟ بلوچستان کے زمینی عقائد سے نابلد میڈیا ISPR کے موقف کو لے کر یک طرفہ بیانیہ مرتب کرنے میں مصروف ہونے کے بجائے ان باتوں پر توجہ دے کہ آخر کون سے وجوہات کی بنا پر بلوچستان میں انسرجنسی بڑھتی جا رہی ہے، کیوں لوگوں کی نفرتوں میں اضافہ ہوتی جا رہی ہے، کیوں لوگ بندوق اٹھا رہے ہیں، اور کس کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، کس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جب ہم پرامن طریقے سے آپ کے دہلیز پر آئے تو آپ نے ہم پر تشدد کر کے ہمیں جیلوں میں بند کر دیا۔ اس رویے سے آپ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پرامن طریقے سے تو آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر آپ کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے جب آپ پر حملہ ہوتے ہیں تو وہاں کیوں آپ کو لاپتہ افراد کا معاملہ یاد آ جاتا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حالات آپ کی پیدا کردہ پالیسیوں کی وجہ سے ہیں؟
لوگوں میں یہ نفرت پیدا کرنے والا خود ریاست ہی ہے، اور ریاست اوش کے ناخن لیں۔ مسنگ پرسنز کے سنگین معاملے کو پروپیگنڈے سے نہیں جھٹلا سکتے۔ اپنی پالیسیوں اور قانون سازیوں پر غور کر کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں، نہ صرف پروپیگنڈا کر کے۔ بہت شکریہ۔